ایک بھی میں سی ایم سندھ سے یا سندھ حکومت سے یہ آپ نہ ایکسپیکٹ کرے کہ ایک بھی بیوروکریٹ، ایک بھی پولیس آفیسر یا ایک بھی فرد میں فلڈ متاثرین سے میں ادھر سے انتظامیہ چھین کے یہاں آپ کا ناظم آباد کا پولنگ اسٹیشن کا ڈیوٹی کرو، وہ تو ناممکن ہے۔ لوکل باڈیز کا امتحان جو وہ سیلاب کے دوران ہمارے اوپر ڈالنا چاہتے ہیں، اب یہ نہ سمجھے کہ ہم انٹرسٹڈ نہیں ہیں یا آپ کی مدد نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ اس وقت ہم نے سیلاب کے متاثرین کا خود مدد کرنا ہے۔ آپ بلاول بھٹو بن کے نکلے، میرے لیے مدد کرے، تاکہ اگر آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندے، تیر کے نمائندے منتخب کر کے، حکومت کے اتحادیوں کے نمائندے منتخب کر کے لے کر آئیں گے، وہ دفتر میں آ کے کام کریں گے۔ گھر تو یہ باقی تو جو اپوزیشن ہے وہ تو نہ نیشنل اسمبلی میں نہ اپنے دفتر میں آتے ہیں، وہ جو دفتر میں آ کے کام کرنے کے لیے تیار ہوں گے اس سے ہم کام کروا سکیں گے۔ اب تک خان صاحب کا وہ عادت اس کا ہے دوسروں پہ الزام لگانا، لیکن میرا نہیں خیال میں پاکستان کی تاریخ میں کسی پہ یہ سے الزام لگا ہو کہ انہوں نے چندہ کا یا زکوٰۃ کا یا سیلاب متاثرین سے چوری کیا ہو۔ ہاں، خان صاحب پہ یہ الزام لگا ہے اور میں نے نہیں لگایا۔ فائنینشل ٹائمز جو انٹرنیشنل نیوز پیپر ہے، جن کا انٹرنیشنل جرنلسٹ ہے، انہوں نے ثابت کر دیا کہ یہ چندہ چور ہے۔ تو جو خود چندہ چور ہے وہ جگہ جگہ جا کے حکومت کو کہتا ہے چندہ چور، جو خود زکوٰۃ چور نکلا وہ جگہ جگہ جا کے کہتا ہے چور، جو فورن فنڈنگ کیس میں چوری پکڑتے ہوئے دیکھا وہ جگہ جگہ جا کے کہتا ہے خود اپنی پیڑھی کے لیے جتنا وہ جویلری دوسرے لوگوں کے لیتا ہے وہ باقیوں پہ الزام لگاتا ہے چوری کا۔ خود اپنے حکومت آتے ہوئے اس نے اپنا گھر ریگولرائز کیا، غریبوں کا گھر گرانا شروع کر دیا اور باقیوں پہ چوری کا الزام۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کا منافقت پورا پاکستان کو نظر آ رہا ہے۔ پورا پاکستان کی جو یادداشت ہے وہ اتنا کمزور نہیں ہے کہ جو پچھلے 4 سال میں ہوا ہے وہ 4 مہینے کے نتیجے میں بھول جائیں گے۔ تو خان صاحب کا طریقہ کار یہ ہے کہ جھوٹ بولو، اتنا جھوٹ بولو اور کچھ نہ کچھ جھوٹ کوئی لوگ مانیں گے۔ ہم نیک نیتی کے ساتھ محنت کر رہے ہیں، محنت کرتے رہیں گے۔ جو مدد ہے، جو امداد ہے، ہم بھی آن لائن ڈالتے ہیں کہ کتنا کہاں کہاں آیا ہے، اور وفاقی حکومت بھی آن ڈائل ڈالتا ہوگا، اس کے مطابق آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں کہاں وہ جو کہتے ہیں کہ ہم ڈوبے نہیں، ہمیں ڈبایا گیا، یہ نہ صرف جھوٹ پہ مبنی بیانیہ ہے، حقیقت پہ مبنی نہیں ہے۔ یہ ہر کوئی، موسمی تبدیلی بھی نہیں، ہر کوئی سائنٹسٹ آپ کو سمجھا سکتے ہیں۔ بالکل انکروچمنٹس آپ ہٹائیں، بالکل واٹر ویز پہ آپ اپنا، ویسے تو وہاں غریب ہی رہتے ہیں اور بیچارے اگر ہٹ سکتے تو صرف امیر ان کو، غریبوں کو ہٹاتے، اپنے بڑے بڑے جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں وہ کبھی نہیں ہٹتے۔ بٹ دا پوائنٹ از کہ وہ ہٹتے بھی صحیح۔ ہم سارے دریا کو خالی کرتے ہیں، ہم آپ کا ایل بی او ڈی اور آر بی او ڈی کا جو مسئلہ ہمیشہ رہتا رہا، اور پچھلے جو کہ 2010 اور 11 کے نہیں تھے مگر 2020 کے تھے، اس وقت ہم نے یہ مطالبہ کیا کہ سندھ کا پیسہ جو سپریم کورٹ میں آج تک پھنسا ہوا ہے ہمیں دو۔ اس لیے اس وقت خان نے کہا میں آپ کو $1 ٹریلین دوں گا، جانتے تھے کہ وہ جھوٹا شخص اپنا پیسہ تو نہیں دے گا۔ اب جو سندھ کا پیسہ سپریم کورٹ میں پھنسا ہوا ہے، بار بار ادھر ہم نے جا کے وزیر قانون سے آپ پوچھیں کتنے دفعہ وہ گئے ہیں کہ یہ پیسہ ہمیں دو، تاکہ ہمارا ایل بی او ڈی کا مسئلہ ہو، آر بی او ڈی کا مسئلہ ہو، جو ہمارا قصور نہیں ہے لیکن وہاں مسئلے ہیں وہ ہم درست کرے۔ جہاں امیر پور خاص میں جگہ پہ ہمارے مسئلے پیدا ہوتے ہیں، جہاں ڈرین نہیں ہے وہاں، لیکن اگر وہ کر بھی دیتے، اگر وہ ڈرینیج موجود بھی ہوتا، اگر آپ کا کچا میں کوئی بستہ بھی نہیں، اگر آپ کا انکروچمنٹ ہوتا بھی نہیں، تو آپ 250 تربیلا ڈیمز کا پانی کہاں سے ڈرین کرتے؟ ہمارے پاس ڈرین تو تھا نا، جب منشر بریچ ہوا تو ساتھ آپ کا انڈس تھا، لیکن وہ پانی انڈس میں بھی نہیں جا رہا تھا، اس لیے انڈس بھی میڈیم ٹو ہائی فلڈ میں تھا، اور پانی تو مطلب سمندر کی طرف، آپ ہی کے ویڈیوز پتہ نہیں کس کس کے ویڈیوز میں نے دیکھے، لیکن وہ پانی اس میں جائے ہی نہیں۔ ابھی تک یہ جو بھی یہ ہوا،
ایک بریچ نہیں ہوا ہے ہمارا انڈس پہ, unlike the 2010 floods. اس دفعہ انڈس پہ ہمارا embankments, correct me if I'm wrong, بریچ نہیں ہوئے, نہ LBOD پہ جو مسئلے ہوتے ہیں وہ نہیں ہوئے ہیں. ویسے اس کا تیاری ہم نے کرنا ہے, کیا بھی ہے, پلاننگ بھی, انفراسٹرکچر بھی, کون سی جگہ میں کتنا سامان ہوگا, کتنا ٹینس ہوگا, کتنا پورا تیاری. لیکن اس کا نہیں کہ یہ جتنا سیلاب آسمان سے آیا وہ نہ اس کا پریڈکشن تھا نہ اس کا تیاری تھا. اور میں تو سائنٹسٹ نہیں ہوں, CM انجینئر تو ہے, سائنٹسٹ تو نہیں ہے. یہ آپ وہ پریڈکشن نکالیں جو ہمیں میٹرولوجی ڈپارٹمنٹ نے دیا کہ سلائٹلی ابو ایوریج رین فال, اور اس کو کمپیئر کرے کہ ایک 100 کلومیٹر جھیل جو پہلے تھا ہی نہیں وہ سندھ کے درمیان میں. پیسہ تو اتنا ہمارے پاس ہے ہی نہیں کہ ہم ہر کسی کا گھر اپنے خرچے پہ خود بنائیں, تو اس لیے ہم قرض لے رہے ہیں. حکومت سندھ قرض لے رہا ہے ورلڈ بینک سے, اور اس قرض سے ہم انفراسٹرکچر, ایگریکلچر کے ساتھ ساتھ گرانٹس اور بلا سود قرضہ کے ایک فارمولا بنا کے اس کے تحت لوگوں کو اپنے گھر بنانے کی مدد کریں گے. جہاں تک ایجوکیشن کا لونس ایپلز اینڈ اورنجز, ایجوکیشن کا لونس ہر دفعہ انفراسٹرکچر کے لیے نہیں آتا. فار ایگزامپل آپ اسٹائپن بھی ایز این انفراسٹرکچر ایک خرچہ ہے جو ایجوکیشن پہ ہے. دوسرا اب ہم جو اسٹائپن دیتے ہیں کہ غریبوں اپنے خواتین اپنے وہ انرول کریں, مختلف ایک وہ طریقہ ہے. وہ جو بھی مانیٹرنگ آپ فیصلہ کریں کہ مانیٹرنگ جو بھی ہو نظام کیا ہوگا وہ بھلے کرے, مجھے اعتراض نہیں ہے کہ مانیٹرنگ ہو, لیکن اس وقت ہمیں اس لیے اس فنڈنگ کی ضرورت ہے کہ میں یہ کام جو لوگوں کا وہ کب تک ٹینٹ یا ٹریمپولین کے نیچے جتنا جلدی ہم بندوبست کرتے ہیں ہم کریں گے. میں بہت شکر گزار ہوں کہ سندھ حکومت نے ہم سب کو پیچھے چھوڑا ہے اس میں. اور سب سے پہلے ابھی تک ڈیمیج نیڈز اسیسمنٹ مکمل ہی نہیں ہوا, اور ورلڈ بینک ادارہ جیسے ادارہ کے ساتھ انہوں نے اپنا طے کیا ہے کہ یہ کام. ایک ہی طریقے ہیں کہ الیکشنز ڈیلے کیا جائے ہمارا آئین کے مطابق, جہاں تک مجھے یاد ہے, اور وہ ایسے قدرتی آفت ہے. جب 1/3 of Pakistan's land mass is underwater, then 1 in 7 Pakistanis have been affected by a flood. تو میں سمجھتا ہوں کہ مذاق ہے کہ کوئی سیاسی جماعت یا کوئی ادارہ ہمیں کہیں کہ اسی وقت آپ الیکشن کریں. شاید ہم ایک تو بائی الیکشنز ہمارے بس کی بات ہو کہ ہم وہاں کا انتظامیہ ہم موجود کر سکیں شاید, لیکن آپ نے خود دیکھا ہم کیوں لوکل باڈی الیکشنز کو 2 phases میں کرتے ہیں. اس لیے اتنا میسو اسکیل پہ یہ چھوٹے چھوٹے ہر گلی محلہ میں پولنگ اسٹیشنز, اتنا میسو اسکیل کا الیکشن ہے کہ ہم اس لیے 2 phases میں کرتے ہیں تاکہ عام صورتحال میں ممکن ہو ہم ایک فیز میں پورا سندھ کا پورا الیکشن کمیشن کا انتظامیہ بٹھا کے وہ الیکشنز کا ہم بھگتتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ میرے متاثرین کے ساتھ یہ مذاق کرنے والی بات ہے کہ الیکشن کمیشن ہمیں کہیں اس وقت کہ ہاں آپ کا صرف وہ باقی صوبہ تو ڈوبا ہوا ہے, تو وہ ٹکڑا جہاں ڈوبا ہو نہیں وہاں آپ جلسے کرے, وہاں آپ جلوس کرے, وہاں آپ کیمپین کرے, وہاں آپ اپنے نعرے لگائے, وہاں آپ گانے چمبائیں. ایسے نہیں ہے کہ ان کے کوئی تعلق ہے, ان کا کوئی کام ہے ادھر دوسرے علاقے پہ, لیکن سر آنکھوں پہ الیکشن کمیشن کا حکم ہے, ہم الیکشن کمیشن کے حکم پہ پابند ہیں. آپ بالکل درست کہہ رہے ہو کہ جب ہی ہم ٹیل اینڈ پہ ہیں, ہم ملک کا ڈرین ہے بیسکلی, جو بھی پانی ہمارے دریا کے تھرو آئے گا وہ اسی کی طرف آئے گا. مگر ہمارا دریا میڈیم ٹو ہائی فلڈ میں تھا لیکن اٹ ڈنٹ بریچ اٹس بینکس. یہ دریا کے ارد گرد ایک سمندر پیدا ہوا. آپ نے اگر ڈیم بنانا تھا آپ بتائیں کہاں ڈیم بنائے؟ ہم موونگ ڈیم بنائیں جو 250 تربیلا سائز کا ڈیم ہو, ٹرین ٹریکس پہ ہو, تو اگر کمبر میں بارش ہو تو ادھر بھیجے, اگر دادو میں بارش ہو ادھر بھیجے. ڈرین ہم بنائیں تو کتنا بڑا بنائیں کہ 250 تربیلا ڈیمز کا ڈرین. آپ سوچیں کتنا پورا سندھ کا خرچہ اگلا 100 سال پہ ہم اسی کام پہ لگا دیں کہ ایک ڈرین ایسا ہو کہ 250 تربیلا ڈیمز کو نکالے
تو ناممکن ہوگا. ہم بالکل ایون ہمارا ریکنسٹرکشن میں ہم مزید ڈرینز بنائیں گے, جہاں بہتری کر سکتے کریں گے, لیکن پھر سے اس قسم کا قدرتی آفت اس طریقے سے آیا نا تو بچے گا کیسے؟ آپ نے بنایا, آپ کا ایف پی بند جو بیچ ہوا کمبر شداد کوٹ میں, وہ کتنے فیٹ انہوں نے پچھلے فلڈس کو دیکھ کے کہ یہ ہمارا تاریخ میں سب سے بڑا فلڈس تھے, اور ہمارا ایکسپرٹس نہیں انٹرنیشنل ایکسپرٹس کیے ہوں گے کہ اب اتنا ہم اس سے بھی بڑا بناتے ہیں. مگر اس سے باوجود جہاں سے میں نے ذکر کیا کہ آج تک بلوچستان کا پانی آ رہا ہے, آ کے ٹوٹ پڑا. ہم صرف نہیں, آپ پختونخوا, میں پختونخوا کو بھی کہتا ہوں اس لیے ہم وفاق میں تھے تو ہم نے فنڈنگ اور سب کچھ بندوبست بھی کیا تھا. کام پھر پی ٹی آئی نے کیا کہ جہاں برج سوات میں بنا ہوا تھا 2010-2011 کے فلڈس کے بعد, 2010 واز ریورائن فلڈ, وہاں ایک برج گر گیا تھا. تو انہوں نے سمجھا 10-15 فیٹ اس دفعہ ہم اوپر بناتے ہیں, یہ تو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب تھے, اس کے بعد اس سے بڑا تو آئے گا ہی نہیں. وہ بھی گر گیا, اڑ گیا. تو میں جانتا ہوں کمزوریاں بھی ہیں, مسئلے بھی ہیں, انکروچمنٹ کا میں صرف اس لیے وہ کرتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ جب انکروچمنٹ پہ عمل ہوتا ہے, عمل ہونے کے وقت وہ صرف غریبوں کو نشانہ بناتا ہے, کسی ایک امیر کا گھر کبھی انکروچمنٹ کے نام پہ نہیں ٹوٹا. لیکن چلے آپ کہیں تو انکروچمنٹ پہ بھی کام کیا ہو, کرنا چاہیے. ڈرینز پہ رین واٹر ہم نے دراوت ڈیم بنایا, بڑا اچھا, دوسرا ہم کہیں اور بناتے, لیکن وہ جس تعداد میں, جس افیکٹ کے ساتھ جتنا یہ سیلاب جو آسمان سے آیا ہے, وہ کسی ڈرین یا کسی انفراسٹرکچر, وہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں ڈبایا گیا, ان کو بس پتہ نہیں ہوگا. جب آپ اپنا ڈسٹرکٹ میں خود لڑکانہ میں تھا تو مجھے یہی سمجھ رہا ہوتا نا کہ جو میرے ارد گرد ہے, میں ڈوب رہا ہوں یا کمبر شداد کو ڈوب رہا ہے, مجھے اندازہ نہیں ہے کہ ابھی سے تو خیبر بھی ڈوبا ہوا ہے اور نیچے میرا بھی ڈوبا ہوا ہے. اگر یہاں سے میں زبردستہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے پانی بھیجوں تو وہ لوگ بھی ڈوبیں گے. تو ایک طریقہ ہوتا ہے, پورا انجینئرز ہیں, لوگ ہیں, جو ٹیم بنا ہوا ہے اس کا, جو ایکسپرٹ کے بنیاد کے ان کے ایڈوائس کے اوپر وہ اس قسم کے فیصلے لیتے.